بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فما لكم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا منافقین کے متعلق؟ فئتین، دو گروہ، دو جماعتیں. واللہ ارکسہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کیا ہے، اوندا کیا ہے، بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. غزوہ احد سے منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، واپسی پر مسلمانوں میں دو رائے اور دو مشورے سامنے آ گئے. کچھ نے تو کہا کہ انہوں نے ہمیں بڑا چکر دیا ہے، پہلے ہمارے ساتھ چلے اور راستے سے واپس آ گئے، ان کو قتل کر دینا چاہیے. بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو معاف کریں. دو رائے صحابہ کی طرف سے سامنے آئی. فئتین، دو گروہ، دو جماعتیں صحابہ کرام کی مشورہ کے اعتبار سے. بعض قتل کے حق میں ہیں اور بعض معافی کے حق میں. اللہ جل شانہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ایک رائے پر قائم ہو جاؤ، دو مشورے نہ کرو. ہمارا فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں؟ تم دو گروہ ہو گئے، دو مشورے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کیا ہے، اوندا کیا ہے. بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، ان کی کمائی، ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ پاک نے بھی ان سے ایسا ہی سلوک کیا ہے. ہدایت کی طرف نہیں بلکہ ضلالت کی طرف ہی جا گئے، گمراہی کی طرف. اتريدون ان تهدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب اور ان کے کرتوت کے سبب ضلالت ان کے مقدر میں لکھتی ہے. اب تم کیسے ان کو ہدایت دے سکتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کے کرتوت، اس کے برے اعمال، ان کے سبب، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راستہ، ہدایت کا، نور کا، رہنمائی کا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا،
فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ یہ ایک اور قسم ہے منافقین کی، جو مدینہ منورہ سے باہر دوسرے علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا بیان ہے، وہ چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا۔ وہ کافروں میں رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا۔ فتکونون سواء، بس تم ہو جاؤ برابر، تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس نہ تم پکڑو ان سے دوست۔ ایسے لوگ منافق جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے ہیں، کافروں کی بستیوں میں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہجرت کر کے اپنی رہائش چھوڑ کر مدینہ منورہ شہر کے اندر آ گئے، تو ہجرت دلیل ہوگی کہ ان میں اخلاص آ گئے۔ جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے، کافروں میں رہ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاص ہوئی تھی۔ ہجرت کر لیں پھر یہ دلیل ہوگی کہ ان میں اخلاص ہے، مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں ادھر ہی کافروں کی بستیوں میں ان کی رہائشیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پس تم پکڑو ان کو اور ان کو قتل کرو۔ اب یہ ایک ہی حکم ہے منافقین کے قتل کرنے کا۔ کون سے منافق جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے کافروں کی آبادیوں میں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اب ان کا جو حکم ہے اسلام میں وہ وہی ہے جو کفار کا ہے، کافروں والا حکم ہے۔ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو جہاں تم پاؤ ان کو۔ حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، نہ تو پکڑو ان سے دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو اس آیت کریمہ میں وہ منافق جو مدینہ شریف سے باہر کافروں کی آبادیوں میں رہائش پذیر تھے، ان کا حکم بھی کفار والا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ مستثنا ہیں اس حکم سے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں طرف ایسی قوم کی کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے۔ ایک قوم ہے کفار کی جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، جنگ نہیں کرنی، صلح ہو چکی ہے۔ اس قوم کے اندر اگر کچھ منافق رہتے ہیں تو ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ اس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، صلح، اور اگر ان منافقین کو قتل کرو گے معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ منافق جو ایسے کفار میں رہائش پذیر ہیں جن سے تمہارا مسلمانوں کا معاہدہ ہے، وہ اس حکم سے مستثنا ہے، قتل نہیں کرنا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، مگر وہ لوگ، وہ منافق جو ملتے ہیں رہتے ہیں ایسی قوم کے پاس جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، ورنہ تمہارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری قسم، أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ حسرت صدورہم، ان کے سینے بند ہیں، تنگ ہیں، ان میں تنگی ہے۔ ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑے، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑے۔
نہ وہ مسلمانوں سے لڑ سکتے نہ اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں، وہ لڑنے کی ہمت ہی جانتے۔ ایسے لوگوں سے بھی درگزر کرو، ایسے لوگوں سے مت ٹکراؤ۔ حسرت صدورہم، ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں، وہ نہیں لڑتے۔ ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، نہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں نہ اپنی قوم کے خلاف۔ ایسے لوگوں سے بھی اعراض کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ لڑتے تم سے۔ اب وہ لڑتے نہیں ہیں، تم سے دور رہتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں لڑتے، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑتے۔ اگر ان میں کچھ دلیری آ جاتی تو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے، تو یہ بھی ممکن تھا۔ اب جب وہ کھڑے نہیں ہوتے مسلمانوں کے خلاف، میدان میں نہیں آتے، تو تم بھی اعراض کرو، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کو مسلط کر دیتے تم پر، پھر زیادہ نقصان ہوتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس وہ لڑتے تم سے۔ اب وہ تم سے نہیں لڑتے تو تم بھی ان سے مت لڑو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ الگ رہی تم سے، نہیں لڑتے مسلمانوں کے خلاف۔ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہیں لڑتے تم سے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈالتے ہیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، نہیں لڑتے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ، ان سے نہ لڑو، کوئی لڑائی کا راستہ نہیں۔ وہ بھی صلح چاہتے ہیں، راز کرتے ہیں، تم بھی مت لڑو۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک اور قسم ہے منافقین کی، پہلے بھی کئی اس میں گزری ہے، یہ ایک اور ہے، اور یہ بدترین قسم ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَعْمَلُوكُمْ وَيَعْمَلُوا قَوْمَكُمْ، عنقریب تم پاؤ گے آخرین، کچھ دوسرے منافق، ایک اور قسم ہے۔ یریدون ان یعملوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں، وَيَعْمَلُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ نہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں نہ کافروں سے۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف فتنہ کی، جب کوئی فتنہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر أُرْكِسُوا فِيهَا، اندے کیے جاتے ہیں اس میں، پھر مسلمانوں کو ضرور نقصان ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی موقع ہاتھ آ گیا، کوئی چانس مل گیا، تو پھر فوراً مسلمانوں کی جان مال کا نقصان کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ بدترین قسم ہے منافقین۔ آخرین یریدون ان یعملوکم ویعملوا قومہم، زبان سے یہ کہتے ہیں ہم امن پسند ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کے رہبر ہیں، ہر وقت امن پسندی کا دعویٰ، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کوئی موقع آتا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، بڑا نقصان کرتے ہیں، ارکسوا فیہا، اندے کیے جاتے ہیں، پھر پوری کوشش کر کے مسلمانوں کی جان اور مال کا نقصان کرتے ہیں۔ زبان پر امن پسندی اور دل میں عداوت اور بغض اور نقصان مسلمانوں کا۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ نہیں رہتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہیں دیتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو یہ قسم جو منافق لوگوں کی ہے، جو زبان سے
امن پسندی کا دعویٰ اور ارادے اور کوششیں پوری مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں تم پاؤ۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بنایا ان پر سلطانا مبینہ، واضح دلیل مل گئی کہ مسلمانوں سے صلح نہیں چاہتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، جب موقع ملتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکڑو اور قتل کرو۔ یہ تو پورا رکوع چند منافق لوگوں کا بیان تھا، ایک قسم کا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا۔ اس قسم کے منافقین سے لڑنا ہے اور اس قسم کے لوگوں سے نہیں لڑنا، یہ پورا رکوع اسی عنوان پر ہے۔ آئندہ رکوع میں جو 5ویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے اور سورۃ النساء کا رکوع نمبر 13 ہے، اس میں قتل کے احکام بیان ہوئے۔ قتل کے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، ہرگز یہ جائز نہیں، الا خطا، مگر قتل خطا۔ قتل خطا، کسی شکار کو فائر کیا، وہ کسی انسان کو لگ گیا، گاڑی چلا رہا ہے تو کوئی حادثہ ہو گیا، آدمی قتل ہو گیا۔ قتل خطا تو ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن عمدن جان بوجھ کر کوئی مسلمان کسی مومن کو، مسلمان کو قتل نہیں کرتا۔ ومن قتل مؤمنا خطا، جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، گاڑی کے نیچے آ گیا، وہ غلطی سے فائر آ گیا، قتل خطا۔ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اس آدمی پر 2 قسم کے احکام شریعت نے نافذ کیے، ایک کفارہ اور ایک دیت۔ کفارہ نہیں معاف ہو سکتا کسی شکل میں، دیت میں آسانی ہے۔ فتحریر رقبۃ مومنہ، پس آزاد کرنا ہے مومن گردن، رقبہ گردن، ایک غلام کو آزاد کرو جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے، یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت ہے جو دی جائے گی الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو۔ اب دیت کے متعلق احادیث میں 100 اونٹ، یہ 2، ایک کفارہ اور ایک دیت، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، مقتول جو قتل ہوا اس کے جو وارث ہیں، دیت معاف کر دے، پوری دیت معاف کر دے یا آدھی دیت معاف کر دے، کچھ معاف کر دے، کچھ وصول کر لیں، یہ وارثوں کی مرضی ہے۔ دیت میں معافی ہے، کفارے میں معافی کوئی نہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اس کا حکم بھی انشاءاللہ ابھی بیان ہونے والا ہے۔ دیت میں آسانی ہے، تخفیف ہے، وارث اگر چاہیں کل معاف کر دیں، بعض معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر ہے وہ ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، قوم دشمن ہے، حربی کافر ہے، کافروں کے اندر ایک مومن رہتا ہے مسلمان، وہ قتل ہو گیا، قتل خطا، غلطی سے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر ایسی قوم سے ہے کہ وہ کافر قوم ہے، دشمن ہے، اور جو آدمی قتل ہوا ہے وہ مومن ہے، تو پھر فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔
پھر صرف کفارہ ہے، پھر دیت نہیں، پھر صرف کفارہ ہے۔ ایک مومن ہے، اس کے وارث کافر ہیں، کافروں میں وہ رہتا ہے، پھر دیت نہیں، صرف کفارہ ہے، غلام آزاد کر دو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مومن ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس دیت ہے جو دی جائے گی اس کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور غلام کو آزاد کرنا، مومن غلام کو۔ آدمی جو قتل ہوا ہے وہ مومن ہے، لیکن ایسی قوم سے ہے جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، معاہدہ۔ پھر بھی دو قسم کے احکامات ہیں، کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، پس جو نہ پائے کفارہ، غلام آزاد کرنا، اس کے پاس ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں، پھر 2 مہینے کے روزے رکھ لے متتابعین، لگاتار۔ اگر ایک روزہ درمیان سے رہ گیا تو پھر شروع سے 2 مہینے سے، یہ کفارہ ہے قتل کا۔ دیت الگ ہے، دیت الگ ہے، کفارہ الگ ہے، 2 قسم کے احکامات ہیں۔ کفارہ میں معافی کوئی نہیں، غلام آزاد کرے، اگر نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے متتابعین، لگاتار۔ توبۃ من اللہ، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ حکمت والا۔ علیما حکیما، یہ دونوں مبالغے کے سیکھے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، اس کے لیے پھر بڑی سزائیں۔ ایک سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، یہ ایک سزا ہے۔ دوسری سزا خالدان فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ دوسری سزا ہے۔ تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس پر، یہ تیسری سزا ہے قاتل پر۔ چوتھی سزا ولعنہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس پر۔ اور 5ویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ یہ 5 قسم کی سزائیں ہیں اس کے لیے جو عمدن جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ پاک چاہے تو قاتل کو بھی معاف کر دے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں، وہ شرک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اس کے علاوہ احادیث میں بہت سارے واقعات ہیں، اللہ پاک نے 100 آدمی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا جب سچے دل سے توبہ کرے۔ سزا اس کی یہی ہے جو 5 سزائیں ہیں۔ ہاں، اگر اخلاص سے توبہ کر کے معافی مانگ لے تو پھر اس بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرتے ہو، اذا ضربتم کا معنی سفر کرتے ہو، فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، تحقیق، ولا تقولوا، اور تم مت کہو اس شخص کے لیے جو تمہیں سلام کہتا ہے، لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان،
عرض سامان، سامان تم تلاش کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں احادیث میں ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام سفر پر تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، اس کے پاس تھوڑی سی بکریاں ہیں، وہ کہتا ہے السلام علیکم، یہ نشانی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جان چھڑانے کے لیے سلام کہہ رہے ہیں، میری جان بچ جائے اور میری بکریاں بھی بچ جائے، اس لیے سلام کہہ رہے ہیں۔ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی بکریاں مال غنیمت بنا لی گئی۔ اللہ پاک نے اس بات سے منع کروا دیا، جو سلام کہہ دے بس ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا لستا مومنا کہ تم مومن نہیں۔ سلام کہہ دیا اس کو مسلمان سمجھو، مومن سمجھو، اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کرو۔ اور جو تمہیں سلام کہتا ہے لمن القا الیکم السلام، اسے یہ نہیں کہنا لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہے، یہ بات ہرگز نہ کرو۔ تب کا بولنا اگر بھائی آتی دنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا، چند بکریاں، اس کے لیے تم نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ تب تبغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو غنیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم تھے اس سے پہلے۔ شروع میں تمہیں کون جانتا تھا کہ تم مسلمان ہو؟ کیا آہستہ آہستہ اسلام کے متعلق یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مسلمان ہے، پہلے تو تم بھی اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم، بس اللہ نے احسان کیا تم پر، فتبینوا، تحقیق کیا کیا کرو، تحقیق تو کرو کہ مسلمان ہے کہ نہیں، اسلام کہہ رہا ہے اسے مسلمان سمجھو، اس کے دل کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک وہ جو جہاد کرتے ہیں، دوسرے وہ جو جہاد نہیں کرتے۔ فرمایا ایسا وہ مومن، سب کو اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجے میں فرق ہے، فضیلت میں فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جہاد نہیں کر رہا وہ کافر ہو گیا ہے، ہیں دونوں ہی مومن۔ لا يستوي القاعدون، نہیں برابر بیٹھے رہنے والے مومنین سے، غیر اولی الضرر، علاوہ ان کے جو معذور ہیں۔ جو معذور ہے نا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینے تھے، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تو اللہ پاک نے یہ لفظ نازل فرمایا غیر اولی الضرر، جو معذور ہیں ان کی تو بات الگ ہے۔ بل مجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، بے اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، علی القائدین، بیٹھے رہنے والوں پر، درجے درجہ ان کا زیادہ ہے مجاہدین کا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے اچھائی کا، یعنی جنت کا۔ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ بھی جنت میں، جو نہیں کرنے والے وہ بھی جنت میں، ہاں درجے میں فرق ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر بہت بڑا۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے بھی ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش بھی اور رحمت بھی ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
العالمين